ابھی لیٹسٹ دوبارہ کوئی آفر آئی ہے کہ جی 9 مئی کے سی سی ٹی وی فوٹیج پہ نہیں وہ تو عمران خان صاحب نے دوبارہ اس کی وجہ کہ 9 مئی تو قبول کر لیں، تھوڑی بہت سزا ملے گی، اس کے بعد رہائی ہو جائے گی. ہمارا یہ 9 مئی کا سٹانس ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اٹس اے ہوک سٹوری. اور ہمیشہ انہوں نے یہ آج نہیں آپ کے مزید پارلیمنٹیرین اس کے اندر جانے والے ہیں. میں وہ کون سے میرٹ پہ جائیں گے؟ ملک کا ان سے کانسٹیٹیوشن پہ چلنا ہے یا آئین اور قانون پہ. بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹس آپ کے ہاتھ سے گئیں، ٹھیک ہے. اب اگر سٹنگ ایم این ایز بھی ڈسکوالیفائی ہونا شروع ہو گئے سزاؤں کے بعد، وہ اس کا شخصانہ بنے گا. اب میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، دیکھیے allow me to respond you. ٹھیک. Because if you will shoot questions in the middle and that questions are not interrelated, then diversion ہو جاتی. ٹھیک ہے. The issue is the first we discuss کہ political لوگوں سے اب نواز شریف کے ساتھ عمران خان صاحب کی رائے کے لیے بیٹھنا پڑے گا تو I'll be the first person to come سر بتائیں. بٹ یہ 4 چیزوں پہ نواز شریف صاحب کو بھی تیار ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ دیکھنا نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، ANP، MQM، کاف لیگ، نیشنلسٹ پارٹی، اچکزئی صاحب ہو گئے یا مالک صاحب ہو گئے، ان سب کو جو مینگل صاحب ہیں یا ان 4 چیزوں پہ ایگری ہونا پڑے گا. 4 چیزوں پہ ایگری. اب ایک تھوڑا سا ٹائم ریوائنڈ کریں. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان، وہ پلس مائنس یہی چیزیں تھیں تو کہ یہی ہونا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں ہوا نا. تو مجھے بتائیں کہ دیکھیں تو پھر آپ کو پھر اس کا مطلب ہے کہ نئے عمرانی معاہدے کی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ضرورت ہے. کروا لیں 2 پوائنٹ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک چیز آج میں نے کی ہے، میں حق میں ہوں سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی، اور میں کنجی آپ کو وہاں سے ملے گی عمران خان صاحب کی یہ کہنا یا ان کو جو کہلاتے ہیں. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں جن کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے، they can act as a bridge with the establishment, between establishment and people. Then see, when all political parties will come on one certain agreement and with regard دیکھیں نا تمام پولیٹیکل پارٹیز فری اینڈ فیئر الیکشن میں، ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی، عدل و انصاف، یہ بنیادی حقوق میں اور فیئر ٹرائلز میں، یہاں یہ تو سب کے مسئلے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہوگا کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کل ان کو پھینک دیتی ہے، کل کوئی اور آئے گا وہ ان کو مل کے مارنا شروع کر دے گا. سو ناؤ آپ میثاق جمہوریت کہہ رہے ہیں، میں اس کو یہ نام دیتا ہوں کہ ناؤ دس از اے ہائی ٹائم ٹو agree upon the rules of games and then play the game. صحیح. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی پڑے گی کہ سر بات یہ ہے کہ جو اس قسم کا آپ کی مداخلت ہے اس مداخلت سے ملک آگے نہیں جا سکتا. اینڈ it has been tried and tested all over the world. آپ خواجہ آصف جیسے بندوں کو لے کے ہائبرڈ 2+0 نظام چلا رہے ہیں تو اس سے پاکستان فیل ہو رہا ہے. آپ شاید ایک پارٹی یا کچھ لوگ ان کے ود ان پارٹی بہت ریزنٹمنٹ آئی ہے اسٹیٹمنٹ. نہیں وہ اسٹیٹمنٹ پتہ نہیں کہاں پہ آئی ہے. آپ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا صحیح کہا، obviously غلط کہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے ڈسون کیا نہیں. مریم نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیالہ بھی جا کے ملنے چلا جاؤں گا. دیٹ از ناٹ رائٹ. یہ کل وہ کامران شاہ صاحب کے شو پہ انہیں کی خبر تھی تو رانا سلانہ نے ڈینائی کی ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ ابھی اس کے لیے بہت سارے اڈیالہ جا کے وہ کیا کریں گے، اڈیالہ ان کو جانے کی اجازت ملے گی، دروازہ کھلے گا. نہیں بالکل چلیں ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ سنتری کوئی اور بیٹھا جی. اچھا علیمہ صاحبہ کی ٹویٹ دیکھی ہے آپ نے، وہ کہتی ہیں کہ جی مریم نواز بیٹھی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے. اور کرنل کو انہوں نے فارغ ہی کر دیا. نہیں فارغ کیا مطلب؟ یہ 180 ڈگری ڈایامیٹرک چینج ہے اسٹانس میں. کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ریزن تو لیما آپا بتائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ پرسوں چوتھ تک آپ نے جب ہم یہ بات کہہ رہے تھے، ان کی پولیٹیکل وزڈم کیا کہتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وزڈم کیا کہتی ہے. ہر روز ایک نئی بات نہ کریں. ہم سے یہ کہتی تھی، میں اب لائٹر موڈ میں بات کروں پھر 11:30 نہ سولہ ہو گئی. ہم پہ الزام ہے نا کہ آپ ان کے بندے ہیں. کسی نے پوچھا کہ وہ فیصل جو نے کہا وہ تو فوجی ہے، تو پھر ہمارے بندے تو آج فارغ ہو گئے سر. اچھا ہم دیکھیں نا، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے اگر میرا تعلق ہونا، مطلب یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ ٹویٹ آیا ہے اس کے پیچھے کوئی بینیفٹ ہے؟ نہیں، 2-3 چیزیں ہیں نا. میں تو دیکھیں ہم تو دشت گزری ہے آپ کی بھی، ہماری اور اسی اپنا زندگی گزری ہے اسی دشت میں سیاست کے. یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی. یہ ہفتہ پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ پھر
کچھ لوگ باہر سے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں, اندر سے باہر جانا شروع ہو گئے ہیں. چلیں اچھا چلیں اب مجھے ایک اچھا ویسے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارے فنڈنگ کرنے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ, جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے نام ہے, ان کو وہاں سے نہیں ہٹاتے. یہ ایک عجیب گمکری ہے. انکلوڈنگ جرنلسٹ. ہاں جرنلسٹ تو ناٹ مائی سبجیکٹ نہیں ہے نا, تو وہ آپ کا سبجیکٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ آگے آپ سبجیکٹ علیحدہ کر دیتے ہیں, پھر پیسے کہ اکٹھے ہی دشت کی سیاہی میں گزرے ہیں, سیاست بھی اکٹھی دیکھی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز بھی اکٹھے دیکھے یار. ہیں. ہمارے بہت سارے دوست ہیں نا آپ کی طرح کے, چلیں جو زیر تاب بھی ہیں, اور کچھ بہت سارے دوست ہیں جو بینیفٹ بھی ہیں. چلیں ہر ایک کو اللہ خوش رکھے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب تحریک آپ کا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ عوام کو لے کر نکلے؟ لیڈرشپ میں سخت نہیں ہے یا عوام دل برداشتہ؟ لیڈرشپ عوام تیار ہے. میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ چارجڈ ہے پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر. لیکن ضمیر اگر دیکھیں نا, اگر جنرل سیکرٹری, چیئرمین, انفارمیشن سیکرٹری اور کور کمیٹی کے لوگ یا اپنا پی سی کے لوگ, وہ پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ خود نہیں لیڈ کرتے. ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے, اور بیچارے جو دو چار آتے ہیں, شاہد خٹک جیسے پاگل, عالیہ حمزہ جیسے ہیں, جنید اکبر جیسے ہیں, علی امین کو دیکھیں سارے کرٹیسائز کرتے ہیں, بٹ ٹو ہز کریڈٹ 3 دفعہ آیا تو ہے نا, 3 دفعہ آیا تو ہے. چلیں مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک نارمل سی ہوتی ہے کہ جی کیونکہ جب لیڈر جیل میں ہو تو ذرا ویک پڑ جاتے ہیں. ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ لیڈرز جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی کامیاب تحریکیں چل جاتی ہیں. کون چلاتا؟ جو باہر کے لیڈر ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, جو اس کا ویژن لے کر چل رہے ہوتے ہیں, لیڈر کی طرح مضبوط ہوتے ہیں, ویژن لے کے وہی اسی ویژن پہ ہوتے ہیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ 360 ڈگری گھوم چکے ہیں لیڈرز, تو پھر تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر فاتحہ پڑھ لیں. یہ تو پڑھی جا چکی ہے, وہ تو 26 نومبر کو پڑھی جا چکی تھی, 9 فروری کو پہلے پڑھی تھی 2024 کو, پھر 26 نومبر کو. اس سے پہلے ایک ہم سے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل غلطی دوبارہ, جو پی ٹی آئی میں نا ایک بڑی کیپیسٹی ہے ٹو ویسٹ اپرچونیٹیز. اپرچونیٹی کریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ, جو ملتی ہے اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. سو میں نے تو عمران خان صاحب سے بڑا اوپنلی کہا کہ اف یو وانٹ ٹو, کہ سر اگر آپ سمجھیں, بیکاز بنی گالا جانے کا جنوری 2025 کا جب علی نے بات کی تھی, علی امین نے ان سے جو بڑے لوگ ہیں کہ سر آپ کریں, تو انہوں نے ایگری کیا تھا. تو خان صاحب نے مجھ سے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, پوچھے تھے, میں نے کہا جی چلیں شام کو چلیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا سر آپ اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اب آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا, یہ جو ڈیل ہو گئی ہے یہ ہو گیا, اس کا کوئی امپیکٹ کچھ بھی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بالکل کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے مضبوط ہے اور کتنا مشہور ہے. فیصل چوہدری صاحب دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک میں جانی, لیکن اس وقت کا جو ماحول ہے دیکھیں, عام آدمی سخت پریشان ہے. معیشت کی حالت دیکھ لیں, بے روزگاری, مہنگائی, غربت, یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت عوام کو کھائی جا رہی ہیں. اس ماحول میں اگر کوئی جاندار تحریک چلائیں تو وہ کامیاب تو ہو سکتی ہے, اگر یہ لیڈرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اسی چیز کو کیش کر لیں کہ جیل کے اندر بیٹھا جو ہے وہ اپنی رہائی نہیں, وہ تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ پس رہے ہو, مر رہے ہو, غربت میں دبے جا رہے ہو, مہنگائی میں دبے جا رہے ہو. یہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کسان پسا ہوا ہے, تاجر پسا ہوا ہے, مزدور پسا ہوا ہے, آجر پسا ہوا ہے, اجیر پسا ہوا ہے, اکانومی کا کوئی بزنس مین آپ دیکھیں, وکیل 2/3 سے زیادہ وکیل مخالف ہے اس حکومت کے اور اس اپروچ کے, یہ جو ہائیبرڈ 2 ماڈل ہے. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ انڈلج ہی نہیں کرنا, آپ نے ان کو آن بورڈ ہی نہیں لینا, پھر پولیٹیکل پارٹیز کے مسئلے جن کی دیکھیں نا, اگر 10 کو تو ہماری ایک جیسی نہیں ہوگی نا, بیئر منیمم کنسنسس ہوتا ہے نا پالیٹکس میں. ٹھیک ہے, اگر بیئر منیمم کنسنسس, اس میں کون ایسا شخص ہے؟ اچھا زئی صاحب آپ کو پتہ ہے سخت ناراض بیٹھے, کل راما راجا ناصر عباس اور انہوں نے تو کل اگلے دن بات کر دی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنا لیں, اور وہ نیشنل گورنمنٹ تو وہ اب ریلیونٹ رہنے کے لیے تو بات, آپ کو اس کے ارد گرد کو پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ نظر آیا. ٹھیک ہے, زبیر صاحب کی شمولیت, گھر سے وہ نکلے, ان کو منع کر دیا گیا. نہیں اچھا مجھے اور پھر الزام لگا دیا ان کے اوپر کہ وہ خود نہیں آئے. حالانکہ آپ زبیر صاحب سے پوچھ لیجیے گا, آپ کو بھی دوست ہے, ٹھیک ہے, زبیر بھائی سے پوچھ لیجیے گا ہوا کیا.
کس لیڈرشپ نے منع کیا؟ پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں وہ بتائیں گے، میں تو نہیں آپ کو مطلب آپ نہیں کو پتا، مجھے سارا کچھ ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. چلے ٹھیک ہے. حاضر سروس لیڈرشپ ہے، دستیاب کیا تھا جن کو کہتے ہیں جامی صاحب. دستیاب ہے. ریزرو سیٹس ہاتھ سے گئیں، ختم ہو گئی 2/3. حکومت کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ آپ سے مذاکرات کریں؟ آپ نے ایک پہلو تو بتا دیا کہ انٹرنیشنل پریشر ہے کہ آپ اپنا ان ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر لے کے آئیں. دیکھیے حکومت کی مجبوری نہیں ہے، ملک نہیں چل رہا، ملک اکنامکلی بھی نہیں چل رہا ہے، پولیٹیکلی بھی اسٹیبل نہیں ہے. ایک آدھا جھٹکا لگا تو ہم اوندے منہ گریں گے. نہیں تو کیا اور آپ کو کیا frankly اس speaking، سیناریو میں آپ کو الیکشنز نظر آتے ہیں؟ نہیں الیکشنز کی دیکھیں یار ڈائریکشن تو شروع ہونے دیں نا، 1.5 لگے گا نا کام کو. ٹھیک ہے، شروع ہونا ہے، بات چیت ہونی ہے، مختلف لوگوں نے آنا ہے. ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہو سکا. آپ کی سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف پارٹیز کے، کیا لگ رہا ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج یا کوئی زرداری صاحب کو ہٹانے کی بات یا زرداری پیپلز صاحب کے پارٹی، جانے کے چانسز ہیں. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ 27ویں ترمیم آئی تو پھر شاید ہو جائے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کوئی اور بن جائے. ہم تو یہ بھی سن رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی منہ تے کالا کرا ہی رہے ہیں، اس لیے انہوں نے نال بہ کے تھے کیوں نہ کیبنٹس بہ جائیے. یہ کیبنٹ میں تو بٹھانا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں ذمہ داری بھی لیں، اور کیونکہ شاید زرداری صاحب کو کا پرابلم ہے تو وہ پھر کچھ سلاٹس بھی ان کی مرضی کے دیں گے. تو لیکن یہ چل نہیں سکتا نا، ہائبرڈ نظام چل نہیں سکتا نا. ہمارے ملک میں پولوشن بڑھی ہے. نہیں تو ہائبرڈ بیٹھ جاتی ہے. آپ لوگوں کا ہائبرڈ نہیں تھا؟ نہیں ہمارا نہیں تھا. دیکھیں اترا کا ہائبرڈ تو پاکستان کی 36 سال سیاست ہے. 2024 میں تو پرو میکس آیا ہے، ہائبرڈ پرو میکس. ہائبرڈ پرو میکس 17 بندوں کو سیٹ دے دیں گے، ٹک ٹک وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، عدلیہ بھی تباہ کر دو، پارلیمنٹ بھی تباہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ صحافت میڈیا، آپ مجھے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، کیوں نہیں بیٹھے آپ؟ اتنے تجربہ کار آدمی، چینلز کی جو حالت ہے مجھے اب بتانے کی ضرورت ہے. نہیں اکنامکلی گیگنگ ہے نا وہ چینل کیا، وہ میڈیا کیا جو بات کر سکے. میں نے کل ایک بات کی ہے، 5 بندوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بچ کے رہیں. میں کہا تو بچ کے رہنا ہے، میں تو اگے ہونا تھا ایجنٹ ہوں. بتاؤ بقول علی. ہمارے ایک بہت پرانے صحافی دوست لاہور میں بہت سینئر صحافی تھے، وہ لنڈن میں ہوتے ہیں، بی بی سی میں رہے، سکلین امام صاحب. انہوں نے اگلے روز کسی پروگرام میں بیٹھ کے اور بڑے خیر میرے تو بہت اچھی دوستی بھی ہے، انہوں نے بڑی سخت لینگویج، اور وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. بٹ ہی سٹنگ دیئر، پرابلی ہی کین. مائی کوشچن، لاسٹ کوشچن، ریزرو سیٹس گئیں، 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کے پاس ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. مزید جو 9 مئی کے کیسز میں آپ کے پارلیمنٹیرینز جا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ شاید کچھ اس میں سے بچ جائیں؟ اور کس طرح بچیں گے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ایز وی اسپیک بچ سکتے اسٹیٹس بچ سکتے ہیں، ادھر بات ہو گئی بچے. کیونکہ دیکھیں مطلب نااہلی اور پھر سزا. ہمارے لوگ جو ہے نا، اب دیکھیں اب ٹویٹر پہ کیا چل رہا ہے، ڈیفیکشنز ہوتے کتنا چانسز ہیں ڈیفیکشنز اب کے؟ یہاں وہ بڑے شوق سے گلے میں سوشل میڈیا میں کوئی بھی نہیں جاتا ہے شوق سے تو ہمارے وہ لوگ نہیں جاتے جن کا اسٹیک کوئی نہیں ہے. تو جن کا اسٹیک ہے وہ جن کے حلقے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو مر جائیں گے بیچارے ویسے بھی. اور آسان تھوڑی ہوتا ہے اتنا مشکل الیکشن جیت کے. گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، 15 بندوں کی ریلی نکل کے عمران خان کو رہا کرو، فلاں کرو. یہ اچھی بات ہے، لائیو ہونا چاہیے، بٹ اسے ہونا کا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب ہونا جہاں سے ہے ادھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ آپ اسٹینڈ اسٹل ہیں. سو دا ایشو از ناٹ کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بالیہ نے بہت پنجاب کو دوبارہ، ساؤتھ پنجاب نیڈس ٹو بی ایکٹیویٹڈ، اون بپی نیڈس ٹو ویک اپ فرام slumber, and likewise Junaid Akbar has to, instead of criticizing، اپنے حصے کا چراغ جلائیں. تو نہ کریں. اسی طرح بلوچستان میں سالار کاکڑ کو آپ دیکھیں، بیچارہ 6-8 مہینے جیل میں رکھا ہے، اس کو قطار کرتا ہے. مطلب عجیب و غریب ان کی. اچھا چلیں وہ اچھا اب یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹویٹیں آتی ہیں یا ایون جو باتیں ہوتی ہیں، آئسولیٹ کر دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. اچھا اب جی تو آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا؟ آر یو دا فرسٹ ون؟ نو سر. اس ملک میں جب 50s میں کون کیا نے، لیاقت علی خان لیاقت باغ میں گولی کھا کے شہید ہوئے تھے.
پھر اس کے بعد ہمارے جو بنگال کے لوگ تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا, فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا, بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا, بے نظیر اور زرداری پہ کیا ہوا, پھر نواز شریف کے ساتھ کیا نہیں ہوا, پھر عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہے کیا, پھر بے نظیر صاحب کو شہید کر دیا گیا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یعنی یار بھیجا استعمال کرو نا, مطلب کیا بچگانا بات ہے بھائی. یو نیڈ ٹو بی سیریس. عمران خان کی لڑائی بہت بڑی ہے اور وہاں سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی سپیریئر اسٹریٹجی چاہیے جو نہیں ہے. ایگریڈ. چلیں مجھے کوئکلی, کیونکہ بہت لمبا بات چیت ہوگی, مجھے ایک بات بتا دیں کہ 42 کے نمبر ہے کہ جن کے اوپر کیسز ہیں 9 مئی کے, اور وہ اگر سزا بھی ہوتی ہے نااہلی ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کتنے ڈیفیکشنز ہو گئی؟ I was the first one who broke this news. جو ڈیفیکشن پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر کافی سیریس ایشو ہے. مطلب آپ یو ہیو ڈاؤٹس کہ they would defect because they don't want to lose their seat. If they defect, they may نہیں, ان کے اوپر خطرات ہے, ڈیموکریسی ووٹ تو ہے نا ان کے اوپر, اچھا تو اس سے بچنے کے لیے either they'll jump the ship اوکے, or if they want to sacrifice تو themselves. مطلب چلیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ پنجاب حکومت سے, پنجاب اسمبلی کے 26 لوگوں کے اوپر ریفرنس آ رہا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے آپ کو؟ ملک احمد خان بڑا بڑا فنکار ہے, اچھا وہ ایسے کام کرتے رہیں گے. میرا بڑا بھائی ہے, بڑا احترام ہے میرا, لیکن میرا بڑا فنکار بڑا. مطلب نکلنا کچھ نہیں ہے. وہ کس طرح نکل سکتے ہیں یار, یہ تو پھر سارے فارغ ہو گئے. میں نے کل بھی کسی شو میں کہا کہ مریم بی بی فرعون کی فیملی سے, ان کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. پولیٹیکل ہے نا, لوگ تو بات کر لیتے ہیں, نہیں بدتمیزی ہونی چاہیے. ٹوٹلی ٹھیک ہے, یہ بھی لمٹس میں رہ کے آپ کا احتجاج کرنے کا حق ہے. یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کرو, خاص طور خواتین کے بارے میں. لیکن انہوں نے جو خواتین کی تکریم اور عزت اور تذلیل جتنی کی ہے, ہسٹری دیکھی ہوئی ہے آپ بینظیر بھٹو سے لے کے صنم جاوید خان تک. بالکل, ویری انفارچونیٹ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.